الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاقم وجہک للدین حنیفا فطرة اللہ التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. توحید کے مراتب کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی اور عرض ہوا کہ توحید کے متعدد مراتب ہیں اور متعدد اقسام ہیں. توحید کی متعدد قسمیں ہیں اور ان میں سے توحید ذاتی ہے، یعنی اللہ کی ذات میں توحید کا عقیدہ، اور توحید صفاتی ہے، یعنی اللہ کی صفات میں توحید کا عقیدہ، الوہیت میں توحید، ربوبیت میں توحید، خلق اور خالقیت میں توحید، امر اور حکم اور حاکمیت میں توحید، اور عبادت میں توحید. اس سلسلے میں پچھلے دروس میں گفتگو ہوئی اور موضوع گفتگو تھا توحید عبادی اور عبادت میں توحید، اور عرض ہوا کہ توحید کے اقسام اور مراتب میں سے اہم ترین اور حساس ترین قسم توحید عبادی اور عبادت میں توحید کا عقیدہ ہے. اور یہ بھی عرض ہوا تمام مسلمان اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں، تمام مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ عبادت کا حق صرف اور صرف خدا کا ہے اور عبادت صرف خدا سے مخصوص ہے. اس بنا پر غیر خدا کی عبادت اور غیر خدا کی پرستش اور غیر خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونا عقلاً اور شرعاً جائز نہیں ہے. یہ تمام مسلمانوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے. اور یہ بھی عرض ہوا اس اسلامی مسلمہ اصل پر عقیدہ نہ رکھنے والا حقیقی معنوں میں موحد نہیں ہو سکتا ہے. اور عقل کا بھی یہی حکم ہے، شرع کا بھی حکم یہی ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں جن و انس کی خلقت کا اصلی اور حقیقی مقصد اور ہدف بھی یہی ہے، یعنی خدا کی عبودیت کے لیے انسان کو اور جن و انس کو خلق کیا گیا ہے. اور اسی طرح یہ بھی عرض ہوا کہ تمام انبیاء اور مرسلین کی تبلیغ کا عنوان اور دعوتوں کا بنیادی عنصر بھی یہی ہے، عبودیت میں توحید. لہذا اس اصل کے مسلم الثبوت ہونے میں، ضروریات دین میں سے ہونے میں کسی مسلمان کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. لیکن اختلاف اور بحث اس میں ہے کہ عبادت اور غیر عبادت کی
شناخت کا معیار کیا ہے، کون سی چیز عبادت ہے، کون سی چیز عبادت نہیں ہے۔ عبادت اور غیر عبادت کی شناخت اور پہچان کا معیار کیا ہے، اختلاف اس میں۔ کیا ہر قسم کا احترام اور غیر خدا کے مقابلے میں خضوع، خشوع اور تواضع بھی عبادت ہے؟ مثال کے طور پر انبیاء الہی کے سامنے، ائمہ طاہرین کے مقابلے میں، ماں باپ کے مقابلے میں، یا اپنے ذوی الحقوق کے مقابلے میں ہر قسم کا احترام، خشوع اور خضوع بھی عبادت ہے؟ یا نہ عبادت صدق آنے کے لیے ایک خاص صفت کی ضرورت ہے اور ایک خاص صفت کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ عمل عبادت شمار ہو جائے۔ تو یقیناً ہر احترام اور ہر خضوع اور خشوع عبادت نہیں ہو سکتا، اور ہر احترام کو پر ہم عبادت کا لیبل نہیں لگا سکتا، اور ہر احترام اور تواضع اور خشوع و خضوع کو عبادت نہیں کہہ سکتا، بلکہ عبادت صدق آنے کے لیے کسی عمل پر عبادت صدق آنے کے لیے ایک خاص صفت کا ہونا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر کسی عمل پر عبادت صدق آنے میں ایک خاص صفت کا ہونا ضروری ہے، تو سوال یہ ہے وہ کون سی بنیادی صفت ہے جو کسی بھی طرح کے خشوع، خضوع اور احترام کو عبادت بنا سکتی ہے۔ سوال کو دوبارہ تکرار کرتا ہوں، وہ کون سی صفت ہے جو کسی بھی قسم کے احترام، تواضع، خشوع اور خضوع کو عبادت بنا سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب قرآن مجید میں بھی آیا ہے، اور اس سوال کا قرآنی جواب یہ ہے، ہر قسم کا احترام اور ہر قسم کے خضوع اور خشوع، یہاں تک کہ سجدہ کرنا، یہاں تک کہ سجدہ جو عبودیت و بندگی کا آخری مرتبہ سمجھا جاتا ہے، اور عبودیت و بندگی کا آخری مرحلہ ہے سجدہ، اگر یہی سجدہ اگر صرف اور صرف احترام، تعظیم اور خشوع و خضوع کے اظہار کے لیے ہو، کسی کے سامنے اگر سجدہ کریں لیکن اس کا مقصد صرف اور صرف احترام، تعظیم اور خضوع اور خشوع ہو، تو قرآن کی نظر میں وہ عبادت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں صریحاً ارشاد ہو رہا ہے، جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو، ملائکہ کو، آدم کے سامنے جھک جاؤ، آدم کے لیے سجدہ کرو، تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ یہ قرآن کی صریح آیت ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے انکار کیا اور غرور سے کام لیا اور وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ بعض موارد میں سجدہ نہ کرنا غیر خدا کے لیے، حتیٰ غیر خدا کے سامنے، اگر خدا کے حکم سے ہو تو غیر خدا کے سامنے نہ جھکنا، یہ باعث کفر ہے، یہ حقیقت میں خدا کا انکار ہے۔ تو فرمایا سب نے، ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا آدم کے لیے، سب جھک گئے آدم کے سامنے،
لیکن ابلیس نے انکار کیا اور غرور سے کام لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، اور وہ درگاہ الہی سے باہر کر دیا گیا اس کو اسی سجدہ نہ کرنے کے نتیجے میں۔ اس آیت میں اور قرآن مجید کی دوسری آیات میں کہ ایک اور جگہ سورہ یوسف میں ارشاد ہو رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کے پاس حاضر ہونے کے بعد نہ صرف خود حضرت یعقوب نے بلکہ اپنے 11 بیٹوں کے ساتھ جناب یوسف کے سامنے سجدہ کیا۔ یہ قرآن کی صریح آیت ہے۔ چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ، جب وہ لوگ سب یوسف کے پاس پہنچے اور یوسف کے پاس حاضر ہوئے تو آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ، اور حضرت یوسف نے اپنی ماں اور باپ کو اپنے پہلوں میں جگہ دی، اپنے پہلوں میں بٹھا دیا۔ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، اور کہا حضرت یوسف نے کہا آپ لوگ مصر میں انشاءاللہ بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ داخل ہوں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ آیت مقدمے کے طور پر ہماری بات سے مربوط نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور جناب یوسف نے اپنے والدین کو بلند مقام پر تخت پر جگہ دی۔ پھر وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور اس وقت سب کے سب حضرت یوسف کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ سب نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا، ظاہری طور پر سب نے حضرت یوسف کے سامنے سجدہ کیا، اور سب حضرت یوسف کی عظمت دیکھ کر، اس کا مقام دیکھ کر، اس کی منزلت دیکھ کر خداوند متعال کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، حضرت یوسف کے سامنے سجدہ کیا، مٹی پر پیشانی رکھ کر احترام کیا۔ تو اس وقت وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل، اور اس وقت حضرت یوسف نے کہا کہ بابا یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپنے میں دیکھا تھا۔ قد جعلها ربی حقا، اس خواب کو میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا ہے۔ ان دو آیتوں میں اور بھی آیات ہیں اس کے علاوہ، ان دو آیتوں میں چند نکات اور مطالب صریحاً بیان ہوا ہے۔ ان میں سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صراحت سے بیان کیا ہے کہ اس کی ذات نے فرشتوں کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ صریح ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، خداوند متعال فرماتے ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ یہ پہلا نکتہ۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بالکل اسی طرح سجدہ کیا جس طرح خدا کے لیے سجدہ کیا جاتا تھا۔ دوسرا نکتہ۔ اور حضرت یعقوب اور ان کے 11 بیٹوں اور حضرت یوسف کی ماں نے بھی خاک پر پیشانی رکھ کر بالکل اسی طرح سجدہ کیا تھا جس طرح خداوند متعال کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے۔ قرآن کی صریح آیت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح سجدہ کیا حضرت یعقوب اور ان کے 11 فرزندوں نے، اور حضرت یوسف کی ماں نے یا خالہ نے
جس طرح خدا کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے، یعنی نہایت احترام، خشوع، خضوع، تواضع اور تذلل کے ساتھ سجدہ بجا لایا تھا۔ اب ہم ان مسلمانوں سے جو اعتراض کرتے ہیں غیر خدا کے سامنے جھکنا، یہ توحید عبادی کے خلاف ہے اور شرک ہے۔ اب ان دو آیاتوں کی روشنی میں ہم ان بزرگواروں سے، ان کلمہ گو حضرات سے، ان انحرافی فکر رکھنے والوں سے متواضعانہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا تمام ملائکہ اور حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے خدا کے معصوم نبی نعوذ باللہ مشرک ہو گئے تھے؟ کیا سب مشرک ہو گئے تھے؟ سب نے شرک اختیار کیا؟ نعوذ باللہ۔ واضح قرآن کی آیت ہے، سریحان کہہ رہا ہے یوسف کے سامنے سجدہ کیا، سریحان فرما رہے ہیں آدم کے سامنے سجدہ کیا، تو کیا نعوذ باللہ معصوم ملائکہ، معصوم فرشتے، حضرت یعقوب جیسے معصوم نبی کیا نعوذ باللہ مشرک ہو گئے تھے؟ انہوں نے شرک اختیار کیا تھا؟ جواب دیجئے۔ اور اسی طرح کیا ملائکہ نے واقعاً آدم کی پرستش کی تھی؟ کیا حضرت یعقوب اور یوسف نے واقعاً، حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب کی اولادوں نے حقیقی معنوں میں یوسف کی پرستش کی تھی؟ ملائکہ نے آدم کی عبادت کی تھی، حضرت یعقوب اور ان کے فرزندوں نے حضرت یوسف کی عبادت کی تھی؟ سوچئے اور جواب دیجئے۔ اور یہ بھی بتائیے کہ جناب آدم کے سامنے فرشتوں کا سجدہ اور جناب یوسف کے سامنے جناب یعقوب اور ان کی فرزندوں کا سجدہ اور خدا کے سامنے اور خدا کے لیے کیے جانے والے سجدے میں کیا فرق ہے کوئی فرق؟ فرشتوں کے بارے میں اگر تردید کر سکے، ہم نے نہیں دیکھا ہے کس طرح سجدہ کیا، لیکن سجدہ کا طریقہ اسلام میں مشخص ہے۔ خاک پر پیشانی رکھ کر تعظیم کرنے کو سجدہ کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ سجدے کا کوئی اور معنی ہے؟ واضح ہے سجدے کا معنی، اس سے پتہ چلتا ہے فرشتوں نے بھی اسی طرح آدم کے لیے سجدہ کیا تھا جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں خدا کے حضور۔ خاک پر پیشانی رکھ کر خضوع اور خشوع کے اظہار کا نام سجدہ ہے۔ اگر خاک پر پیشانی نہ رکھے تو وہ سجدہ نہیں ہے۔ لہٰذا آپ یہ بتائیں، جناب آدم کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا اور جناب یعقوب اور ان کی فرزندوں نے جو یوسف کو سجدہ کیا تھا، اس سجدے میں اور خدا کو جو سجدہ کیا جاتا ہے اس میں کیا فرق ہے کوئی فرق؟ کوئی فرق نہیں۔ سجدہ سجدہ ہے، چاہے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، چاہے یوسف کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، چاہے آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے یا کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، سجدہ سجدہ ہے۔ سجدہ کا کوئی 3-4 طریقے نہیں ہیں، ایک ہی طریقہ ہے جو اسلام نے مشخص کیا ہے، معین کیا ہے۔ خاک پر پیشانی رکھ کر خشوع اور خضوع کے ساتھ احترام کا بجا لانے کا نام سجدہ ہے۔ لہٰذا اللہ کے حضور سجدے میں اور آدم کے حضور اور یوسف کے حضور سجدے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب فرق نہیں ہے تو یہ بتائیں کہ واقعاً حضرت ملائکہ نے حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا، حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا تھا؟ تو یقیناً کیا تھا۔ اگر کیا تھا تو کیا وہ لوگ مشرک ہو گئے تھے؟ نعوذ باللہ، معصوم ہے، معنی نہیں رکھتا۔ لہذا اگر کسی بندوں کے سامنے تواضع
کرنا، خشوع اور خضوع کا اظہار کرنا توحید عبادی کے خلاف ہو، شرک ہو، کفر اور بدعت ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ کیا فرشتے اور نبی خدا نعوذ باللہ مشرک ہو گئے تھے؟ انہوں نے بھی شرک اختیار کیا، نعوذ باللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ ان منحرف فکر کے لوگوں کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے صریح، اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس، لہذا تعویل اور توجیہ میں کہتے ہیں، جواب دیا ہے لیکن وہ جواب نہیں ہے، تعویل اور توجیہ ہے، اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ لیکن چونکہ ان کے پاس اس سوال کا، اس معقول سوال کا جواب نہیں ہے، لہذا توجیہ اور تعویل میں کہتے ہیں کہ چونکہ اس قسم کا خشوع اور سجدہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انجام پایا تھا اور اللہ کے حکم سے انجام دیا گیا تھا، لہذا اسے شرک شمار نہیں کیا جا سکتا، لہذا اسے توحید عبادی کے خلاف نہیں سمجھا جا سکتا۔ وہ توحید عبادی کے خلاف نہیں ہے اور شرک بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا، لیکن یہ توجیہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، اس لیے کہ یہ تعویل اور توجیہ بالکل غلط ہے اور کسی بھی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں قابل قبول نہیں ہے اور غلط ہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی عمل واقعاً شرک کا سبب ہو، کوئی عمل شرک کا سبب ہو، تو خداوند متعال ہرگز اس عمل کے انجام کا حکم نہیں دے سکتا۔ محال ہے خداوند متعلق برے فعل کے انجام کا حکم دے، وہ بھی شرک جیسے۔ شفاعت کے بحث میں انشاءاللہ بیان ہوگی، باقی تمام گناہوں کے لیے شفاعت کا چانس ہے، لیکن شرک کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔ شرک، مشرک سیدھا حساب و کتاب کے بغیر مشرک کو سیدھا جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ خداوند متعال خود کہہ رہے اگر میرے لیے کسی کو شریک قرار دو تو میں سیدھا پوچھے بغیر جہنم میں پھینک دوں گا، کسی کی شفاعت بھی قبول نہیں کروں گا۔ اور ادھر سے کہہ رہے فرشتوں کو، حضرت یعقوب کو، یعقوب کی اولادوں کو یوسف کے سامنے سجدہ کرو، آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ کیا معقول ہے؟ خدا شرک کا حکم دے رہا ہے۔ واقعاً سوچیں اور جواب دیجیے، اگر کوئی عمل شرک کا سبب ہو، تکرار کرتا ہوں، کوئی عمل شرک کا سبب ہو تو خدا اس عمل کے انجام کا حکم دے ہی نہیں سکتا، محال ہے، عقلاً محال ہے، شرعاً بھی محال ہے، عرفاً بھی محال ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرما رہے ہیں، قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ حبیب اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، منافقین سے، اپنی ذہنیت کے مطابق دین بنانے والوں سے، اپنی فکر کو اسلام بنا کر پیش کرنے والوں سے آپ کہہ دیجئے، اپنی فکر کے مطابق اسلام کی تفسیر کرنے والوں سے آپ کہہ دیجئے، قل، پیغمبر کہہ دیجئے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، خدا بری بات کا حکم دے ہی نہیں سکتا، چی جائے کہ شرک کا حکم دے۔
خدا بری بات کا، فحشاء کا حکم دے ہی نہیں سکتا، چجائے کہ شرک کا حکم دے، نعوذ باللہ، بہتان ہے خدا پر۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم خدا کے خلاف وہ کہہ رہے ہو جو جانتے بھی نہیں ہو، جو تمہارے علم میں بھی نہیں، اس چیز کے بارے میں تم اظہار نظر کرتے ہو، خدا کی طرف نسبت دیتے ہو کہ خدا نے ملائکہ کو شرک کا حکم دیا تھا، خدا نے یعقوب اور اولاد یعقوب کو شرک کا حکم دیا تھا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، جس کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے، جاہل ہو، کیا تم اس کو خدا کی طرف نسبت دے رہا ہے؟ خدا نے شرک کا حکم دیا تھا ملائکہ کو؟ نہیں۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کسی بری بات کا حکم بھی نہیں دے سکتا چجائے کہ شرک کا حکم دے، مشرک بننے کا حکم دے، نعوذ باللہ۔ لہذا حقیقت یہ ہے کہ اصولی طور پر خداوند عالم کا حکم کسی چیز کی حقیقت کو نہیں بدلتا۔ اگر ایک عمل شرک کا سبب ہے تو خدا کے حکم سے وہ عمل شرک کا جب سبب ہے، اس کی سببیت اس سے ظاہر نہیں ہوتی۔ غیر خدا کے سامنے خضوع اور خشوع کا اظہار کرنا، سجدہ کرنا اگر شرک ہے، شرک کا سبب ہے، تو کیا خدا کے حکم سے وہ سبب ختم ہو سکتا ہے؟ غیر معقول ہے۔ ایک چیز جب سبب ہے تو اس کا مسبب خود بخود وجود میں آئے گا۔ لہذا خدا پہلے حکم دے ہی نہیں سکتا، ایاد سریان کہہ رہے خدا برائی کا حکم دے ہی نہیں سکتا، محال ہے۔ لیکن اگر بالفرض اگر کوئی کہہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا، خدا ایسا حکم صادر نہیں کر سکتا، لیکن کوئی ضد کر کے کہے ہاں خدا ایسا حکم دے سکتا ہے، تو اس وقت سوال یہ ہے کیا خدا کے حکم سے سبب مسبب سے جدا ہو سکتا ہے؟ کیا سبب کی سببیت ختم ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ شراب مستی کا سبب ہے، خدا کہیں میں نے شراب سے مستی کے سبب کو ہٹا دیا، کیا واقعا شراب پینے کے بعد خدا کے حکم سے اس میں جو شراب کے بعد جو اس کے نتیجے میں جو انسان مست ہوتا ہے، کیا خدا کے حکم سے اس کی سببیت اور مستی ختم ہو جائے گی؟ غیر معقول ہے۔ لہذا اگر کوئی عمل شرک کا سبب ہے تو پہلے تو خدا حکم ہی نہیں دے سکتا، خدا نے حکم نہیں دیا ہے، غلط توجیہ ہے، غلط تعویل ہے۔ قرآن کی صریح آیت ہے، خدا بری بات کا حکم دے ہی نہیں سکتا، محال ہے۔ چجائے کہ شرک کا حکم دے، مشرک بننے کا حکم دے، محال ہے۔ بالفرض ضد کرے، کہے ہاں خدا نے حکم دیا تھا یوسف کو، یعقوب کو، فرشتوں کو شرک کا، تو اگر وہ عمل سجدہ ریز ہونا یوسف کے سامنے، سجدہ ریز ہونا آدم کے سامنے، اگر واقعاً اور حقیقی معنوں میں اگر وہ شرک ہے تو خدا کے حکم سے اس کا مسبب زائل نہیں ہوتا، غیر معقول ہے۔ خدا کہے شراب میں مستی نہیں ہے، کیا واقعاً شراب سے مستی ختم ہو جائے گی؟ غیر معقول ہے۔ لہذا پہلی بات تو ہے کہ خدا بری بات کا، برے عمل کے انجام کا حکم صادر کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عمل سبب ہو شرک کا، حقیقی معنوں میں شرک کا سبب ہو کوئی عمل، تو خدا کہیں تمہارا یہ عمل شرک کا سبب نہیں ہے، کیا واقع سببیت اس سے زائل ہو جائے گی؟ نہیں، غیر معقول ہے۔ اب مسئلے کا حل کیا ہے؟ پھر وہ آیتیں جو کہہ رہی ہیں کہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، یعقوب اور اولاد یعقوب نے یوسف کو سجدہ کیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟
عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت کا معنی کیا ہے؟ پرستش کا معنی کیا ہے؟ جب سجدہ پرستش نہیں ہو سکتا، جب سجدہ غیر خدا کے سامنے قرآن کے نص سے صریح کے مطابق شرک کا سبب نہیں بن سکتا، جب سجدہ غیر خدا کے سامنے، یوسف کے سامنے، آدم کے سامنے توحید عبادی کے خلاف نہیں ہے، عبادت نہیں ہو سکتا، تو پھر عبادت کا معنی کیا ہے؟ رائے حل کیا ہے اس کا؟ مشکل اور مسئلے کا حل کیا ہے؟ ایک طرف جیسا کہہ رہا ہوا اسلام کے مسلمہ اصول میں سے ہے کہ غیر خدا کی پرستش اور غیر خدا کی عبادت ممنوع ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کو اس میں اختلاف نہیں۔ یہ ایک طرف۔ دوسری طرف سے یہ بھی مسلم ہے اور روشن ہو چکا ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا، حضرت آدم کے سامنے خاک پر پیشانی رکھا تھا، چونکہ سجدہ کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، جیسے کہہ رہا صبح حضرت آدم کے سامنے سجدہ کیا تھا، یہ بھی مسلمات میں سے ہے۔ حضرت یعقوب اور یعقوب کے اولادوں نے یعقوب کے سامنے سجدہ کیا تھا، یہ بھی مسلمات میں سے ہے۔ دو مسلم چیزیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، رائے حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل کیا ہے؟ مشکل کا حل کیا ہے؟ سوال اور مشکل اور مسئلے کا حل یہ ہے کہ یہاں پر ایک بنیادی نکتہ ہے، یہاں پر ایک بنیادی نکتہ ہے، اس نکتے میں غور و فکر کی ضرورت ہے، دقت کی ضرورت ہے، اس نکتے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو سارے مشکلات حل ہو جائیں گے۔ نہ شرک کے حرمت اپنے جگہ پر صحیح ہے، آدم نے جو سجدہ کیا تھا، آدم کو جو سجدہ کیا تھا وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ قرآن کی صریح آیت ہے۔ یعقوب اور فرزندان یعقوب نے یوسف کو جو سجدہ کیا تھا وہ بھی بالکل صحیح ہے، 100% سجدہ کیا تھا، ویسے ہی سجدہ کیا تھا جس طرح ہم خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اب مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہ ہے، مشکلے کا حل یہ ہے کہ یہاں پر ایک بنیادی نکتہ ہے، اس بنیادی نکتے کو سمجھنے، اس میں دقت کرنے، اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ بعد والے سبق میں ہم اس بنیادی نکتے کی وضاحت کریں گے۔ البتہ تکرار زیادہ ہوا، تکرار ضروری تھا، اور جب تکرار میں فائدہ ہو تو تکرار کرنا جو ہے وہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے، اور از نظر معنی بیان اور از نظر علمی بھی جو ہے اگر تکرار میں فائدہ ہو تو تکرار بلاغت اور فصاحت کے خلاف بھی نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے متعدد سوروں میں، جیسے سورہ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 1 درجن سے زیادہ تکرار ہوا ہے، اور سورہ مطففین میں وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ کئی بار تکرار ہوا ہے۔ چونکہ تکرار میں فائدہ ہے، لہٰذا تکرار فصاحت و بلاغت کے خلاف بھی نہیں ہے، اور تکرار میں فائدہ ہو تو ضروری ہے تکرار کریں، یہ حکم ہے اور ایک قانون کلی ہے۔ انشاءاللہ بعد والے درس میں ہم اس بنیادی نکتے کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔